بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے بارے میں بتاؤں گی۔ ویڈیو شروع ہونے سے پہلے میرے یوٹیوب چینل اشما ڈائری کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آپ کو ملتی رہیں تمام چینل اپڈیٹس۔ آپ میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر سکتے ہیں۔ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعہ فیل کے 13 سال بعد سن 584 میں پیدا ہوئے۔ والدین نے آپ کا نام عمر رکھا۔ تاریخ کی کتابوں میں آپ کے بچپن کے حالات و واقعات بہت کم ملتے ہیں۔ چند جگہوں پر یہ روایت پائی جاتی ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد کی اونٹ چڑھایا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ آپ نے فن سپہ گری میں بھی مہارت حاصل کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قد لمبا اور رنگ سفیدی مائل تھا۔ آپ مضبوط بدن کے مالک تھے اور تمام آدمیوں میں اونچے معلوم ہوتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان میں سب سے پہلے آپ کی بہن فاطمہ رضی اللہ عنہ اور بہنوئی سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ آپ رضی اللہ عنہ کی کنیت بیان کرنے کے لیے یہ ایک بات ہی کافی اہمیت کی حامل ہے کہ آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے خاص طور پر مانگ کے لیا۔ سیدنا عمر فاروق کی بہادری و شجاعت کا ڈنکا سارے عرب میں بجتا تھا۔ آپ کے قبول اسلام سے مسلمانوں کو بہت بڑا فائدہ ہوا۔ جہاں کفار کے خوف سے مسلمانوں کے لیے چھپ کر نماز پڑھنا مشکل تھا، آپ کے اسلام لانے کے بعد کعبہ میں سرعام نماز ادا کی گئی۔ آپ نے تمام غزوات میں شرکت کی۔ رعب و دبدبے کا یہ عالم تھا کہ کفار کے بڑے بڑے پہلوان آپ کا سامنا کرنے سے گھبراتے تھے۔ ہجرت کے موقع پر آپ نے کمال بہادری کا مظاہرہ کیا۔ جب سارے مسلمان کفار کے شر سے بچنے کے لیے خاموشی سے ہجرت کر رہے تھے، آپ کی غیرت نے یہ گوارا نہ کیا۔ اپنے تلوار ہاتھ میں لی، کعبہ کا طواف کیا اور کفار کے مجمع کو مخاطب کر کے کہا کہ تم میں سے اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کی بیوی بیوہ اور بچے یتیم ہو جائیں تو وہ مکہ سے باہر آ کر میرا راستہ روک کر دیکھ لے۔ کسی کافر کی یہ ہمت نہ ہوئی کہ وہ آپ کا راستہ روکنے کا سوچتا بھی۔ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کو فاروق کا لقب ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان چند خوش نصیبوں میں سے ہیں جنہیں دنیا میں ہی جنت کی بشارت دے دی گئی تھی۔ آپ کا ایمان اس قدر قوی تھا کہ جس راستے سے آپ رضی اللہ کا گزر ہوتا، شیطان وہ راستہ چھوڑ کر بھاگ جاتا۔ فکر اور ذہانت کی بلندی میں آپ کا کوئی ثانی نہ تھا۔ جو بات حضرت عمر رضی اللہ کی زبان مبارک سے ادا کرتے، اللہ پاک وہ قرآن مجید میں نازل فرما دیتا۔ قرآن پاک میں ایسی تقریباً 17 آیات ہیں جن میں خواتین کے پردے کے متعلق آیات بھی شامل ہیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عمر کی زبان پر اللہ نے حق جاری کر دیا ہے۔ ایک اور موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان بلا شبہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ کے بلند مرتبے پر مہر ثابت کرتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ ہر وقت مسلمانوں کی بھلائی کی کوشش میں لگے رہتے تھے۔ ایک مرتبہ جب جنگ کے لیے سامان جمع کرنے کا مرحلہ آیا تو آپ رضی اللہ اپنے گھر کا آدھا سامان بارگاہ رسالت میں لے کر حاضر ہو گئے، یہاں تک کہ زخموں سے چور۔ جب آپ رضی اللہ بستر مرگ پر تھے تو عبادت کے لیے ایک نوجوان آیا جس کا تہمن اس کے ٹخنوں سے نیچے لٹک رہا تھا۔
اس موقع پر بھی اسے تہمت ٹخنوں سے اوپر رکھنے کی نصیحت کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ کے یہی وہ اعلیٰ اوصاف تھے جن کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں ارشاد فرمایا تھا کہ میرے بعد ابو بکر اور عمر کی اقتداء کرنا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عہد صدیقی میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ کے مشیر رہے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں اگلے خلیفہ کے لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ کا نام تجویز کیا، جسے تمام صحابہ رضی اللہ نے بخوشی قبول فرمایا۔ آپ رضی اللہ کا دور خلافت مسلمانوں کے لیے عروج کا دور تھا۔ مسلمان دنیا کی سب سے بڑی طاقت بن کر ابھرے۔ عرب سے آگے بڑھ کر ایران، عراق، مصر اور شام وغیرہ میں اسلام کا جھنڈا لہرایا۔ جو علاقہ مسلمانوں کے قبضے میں آ جاتا، آپ رضی اللہ وہاں فوری مسجد کی تعمیر کا حکم دیتے تاکہ اس جگہ اللہ کے دین کی ترویج ہو سکے۔ آپ رضی اللہ کے دور خلافت میں فتوحات کا جو سلسلہ شروع ہوا تو اسلامی مملکت کا رقبہ 22.5 لاکھ مربع میل تک پہنچ گیا۔ آپ رضی اللہ کا عدل و انصاف مثالی تھا۔ آپ رضی اللہ انصاف کے معاملے میں مذہب، قوم، قبیلے، یہاں تک کہ اپنے عزیز رشتہ داروں کو بھی کوئی فوقیت یا برتری نہیں دیتے تھے۔ آپ رضی اللہ نے حکومت اس طرح سے کی کہ رہتی دنیا تک کے حکمرانوں کو حکمرانی کا سلیقہ بتا گئے۔ آپ رضی اللہ اپنی رعایا کے مسائل سننے کے لیے ہمہ وقت تیار رہتے تھے۔ غریبوں اور مسکینوں کے گھروں تک راشن اپنے کاندھے مبارک پر رکھ کر پہنچاتے تھے۔ آپ رضی اللہ کا مشہور قول ہے کہ دریائے فرات کے کنارے اگر کوئی کتا بھی بھوک سے مر گیا تو قیامت کے روز اس کا حساب مجھ سے لیا جائے گا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ انتہائی مدبر، زیرک اور انسانیت کے لیے ہمدردی رکھنے والے تھے۔ آپ رضی اللہ نے اسی مدبرانہ انداز سے قبلہ اول بیت المقدس بھی فتح کیا۔ آپ رضی اللہ کے دور خلافت میں باقاعدہ عدالتی نظام قائم ہوا۔ امن و امان کی قیام کے لیے پولیس کا محکمہ قائم کیا۔ ریاست کے اہم مراکز میں فوجی چھاونیاں قائم کی۔ مسلمان معاشی طور پر مستحکم ہوئے تو بیت المال کا قیام عمل میں آیا۔ مسلمانوں میں اتحاد کے فروغ کے لیے شرعی مسائل میں اصول قیاس قائم کیا۔ ذوالحج 23 ہجری بروز بدھ فجر کی نماز کے دوران مسجد میں 27 چھپے ہوئے ایک بدبخت مجوسی ابو لولو فیروز نے خنجر سے وار کر کے زخمی کر دیا۔ زخم اس قدر شدید تھے کہ یکم محرم 24 ہجری کو آپ رضی اللہ 10.5 سال خلیفہ رہنے کے بعد شہادت کے عظیم مرتبے پر فائز ہو گئے۔ ام المومنین سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی اجازت کے بعد آپ رضی اللہ کو پہلوئے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں دفنا دیا گیا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ کی زندگی بلا شبہ قابل رشک اور سنہری حروف سے لکھے جانے کے قابل ہے۔